السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاہ ستہ کے حوالے سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا تمام صحیح احادیث ان کتابوں کے مصنفین نے ان کتابوں میں درج کر دی ہیں، اور دیگر جو کتابیں ہیں کیا ان میں صحیح احادیث نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہیں تو ان میں کیا زیادہ اکثریت ضعیف احادیث کی ہے؟ کیا ان 6 کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے ہم یاد رکھیے گا کہ ان کتابوں کو صحاح تغلیباً کہا گیا ہے کہ ان میں جو احادیث ان کے مصنفین نے درج کی ہیں وہ حدیثیں بہت زیادہ چھانٹ پھٹک اور احتیاط کے بعد درج کی ہیں، یعنی ان کتابوں کے اندر جو احادیث موجود ہیں ان کی اکثریت صحت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں، محدثین نے بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں پر اعتماد نہ کیا جائے یا ان کتابوں سے حدیث نہ لی جائے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ان کتابوں کو صرف تغلیباً اور اکثریت اور صحت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہونے کی وجہ سے سیاہ ستہ کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی ان کو صحت کے بہترین معیار پر ہونے کی وجہ سے سیاہ کہا جاتا ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کسی بھی روایت پر ائمہ جرح و تعدیل نے تنقید نہ کی ہو یا کسی راوی پر تنقید نہ کی ہو۔ ان 6 کی 6 کتابوں پر اور ان 6 کی 6 کتابوں کے راویان پر اور ان کی حدیثوں پر کسی نہ کسی تعداد میں، مخصوص تعداد میں کسی نہ کسی حوالے سے تنقید ملتی ہے۔ صحیحین کو لے لیں، بخاری اور مسلم کو صحت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں یہ دونوں کتابیں، لیکن ان پر بھی ائمہ جرح و تعدیل نے پکڑ کی ہے۔ صحیحین کی تقریباً 210 احادیث پر کلام کیا گیا ہے، جن میں سے 80 کے راؤنڈ باؤنڈ بخاری شریف میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ احادیث جو ہیں وہ مسلم شریف کی ہیں جن پر محدثین نے کلام کیا ہے بعد میں آنے والے ائمہ جرح و تعدیل نے۔ اسی طرح صحیحین کے روات پر بھی کلام کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کے 80 راوی جو ہیں وہ متکلم فی ہیں، یعنی ان پر ائمہ جرح و تعدیل نے تنقید کی ہے، کلام کیا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کے 160 راویوں پر کلام کیا گیا ہے، یعنی متکلم فی راوی ہیں، 160 تک ان کی تعداد بنتی ہے۔ اور اسی طرح دونوں مصنفین جو ہیں صحیحین کے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کتابوں کا اگر مقدمہ پڑھا جائے، آپ ان کا مقدمہ پڑھیں، جو عربی نہیں پڑھ سکتے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دونوں مصنفین نے اپنے اپنے مقدمے میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے تمام صحیح احادیث کا احاطہ نہیں کیا، اور نہ ہی یہ مقصد ہمارے پیش نظر تھا کہ ہم تمام صحیح احادیث کو اپنی کتب کے اندر درج کریں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح احادیث میں سے جو ہماری شرائط پر یا ہمارے معیار پر یا ہمارے ذوق پر پوری اتری، ان احادیث کو ہم نے اپنی کتابوں میں لیا ہے، اور بہت سی صحیح احادیث کو ہم نے نہیں لیا۔ ساری کتاب احادیث کا احاطہ کرنے کا دعویٰ صحیحین کے مصنفین نے نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی ایک یہ بھی فضیلت مطلب ایک صحت اور سند کے کم واسطوں کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ بخاری شریف میں 22 ثلاثیات ہیں۔ ثلاثی وہ روایت ہوتی ہے جس میں محدث اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطے بنتے ہیں ان کی تعداد 3 ہو، تو بخاری شریف میں 22 ثلاثیات پائی جاتی ہیں۔ یہ متن کے لحاظ سے 17 ہیں اور سند کے لحاظ سے 22 ثلاثیات ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ میں 5 ثلاثیات بیان کی جاتی ہیں، اور جامع ترمذی میں 1 ثلاثی روایت بیان کی جاتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ثلاثیات کے حوالے سے بڑے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر 22 روایتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو 3 واسطوں سے پہنچی ہیں، لیکن یہی چیز اگر ہم موطا امام مالک میں دیکھیں تو موطا امام مالک میں 40 روایات ایسی ہیں جن کو ثنائیات کہا جاتا ہے، یعنی 40 روایتیں ایسی ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 واسطوں کے ذریعے حاصل کی ہیں، اور جس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امام مالک
سنتے ہیں نافع سے، نافع نے سنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت لیے۔ تو یہاں بھی دو واسطے بنتے ہیں، اس کو گولڈن چین قرار دیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو امام مالک کی موطا تو اس حوالے سے بھی اعلیٰ درجے پر ہے کہ ان کی کتنی روایات ایسی ہیں کہ جو دو واسطوں سے ان تک پہنچی ہیں۔ تو ثلاثیات تو بہت زیادہ ہوں گی اگر ان کا حساب لگایا جائے، تحقیق کی جائے، 40 تو ثنائیات بنتی ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ظاہر علی الارض کتاب بعد کتاب اللہ اصح من کتاب مالک، کہ روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب اس معیار پر اور صحت کے اس درجے پر فائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے۔ تو ان ساری باتوں کے ذکر کرنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ سیاہ ستہ ہی کو صحیح حدیثوں پر مبنی کتاب قرار دینا اور انہی کو معیار ٹھہرا لینا کہ ان کے علاوہ کسی اور کتاب سے کوئی روایت بیان کی جائے تو آدمی کہ نہیں جی سیاہ ستہ سے بیان کریں، وہ حدیثوں کی کتابیں ہیں، وہ معتبر ہیں، ان کے علاوہ غیر معتبر ہیں، یا ان کے علاوہ کسی اور کتاب میں صحیح حدیث نہیں ملتی، یہ غلط فہمی ہے اور نادانی ہے۔ دیگر محدثین نے بھی بڑی محنت سے اور جفا کشی سے حدیثیں جمع کی ہیں، ان کی کتابیں بھی معتبر ہیں۔ خلاصے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حدیث کی صحت کا مدار اس بات پر قطعاً نہیں ہے کہ فلاں حدیث صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں یا سیاہ ستہ میں یا فلاں کتاب میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس کا مدار شروط صحت پر ہوتا ہے۔ حدیث میں جس قدر شروط صحت مکمل ہوں گی وہ حدیث صحت کے اسی مرتبہ پر ہوگی۔ جس حدیث کی سند جتنی مضبوط ہوگی وہ حدیث اتنی ہی صحت کے مرتبہ پر ہوگی۔ بے شک اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کریں، بے شک اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرنے والے ہوں، بے شک اس حدیث کو امام مسند دارمی میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہو یا مصنف عبد الرزاق میں ذکر کیا گیا ہو، حدیث کی صحت کا مدار اس کی شروط صحت ہیں، اس کی سند ہے۔ کسی کتاب میں حدیث کا ہونا اس کی صحت کا ثبوت نہیں ہے کہ جو صحیح میں آ گئی وہ صحیح ہے اور جو نہیں آئی وہ غیر صحیح ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ان 6 کتابوں کو سیاہ ستہ کیوں کہا جاتا ہے جب دوسری کتابوں میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں؟ تو ان کتابوں میں کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کی اپنی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کی وجہ سے محدثین نے ان کو سیاہ کا نام دیا۔ سب سے پہلا ہے صحت روایت، یعنی ان کتابوں کے مصنفین نے روایت کی صحت کا اہتمام کیا ہے کہ صحیح روایت کو لے کر آنے کی کوشش کی ہے، احاطہ بھی نہیں کیا اور دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہماری ہر روایتیں صحیح ہیں، کوشش کی ہے، بعض ضعیف بھی آ گئی ہیں، اور بلکہ اس سے پہلے میں عرض کر دوں صحیحین کا ہم نے بیان کر دیا کہ ان میں جو متکلم فی روایات ہیں، کتنے راوی ہیں، کتنی حدیثیں ہیں۔ اسی طرح باقی جو 4 کتابیں ہیں صحیحین کی، ان میں سنن اربع جن کو کہا جاتا ہے، ان کتابوں کو صحاح غیر مرجحہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحاح غیر مرجحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں جن کی صحت پر کلام ہوا ہو۔ تو دیکھیے اب ان کی صحت پر بھی کلام ہوا ہے، لیکن بہرحال ان کو ترجیح کیوں دی گئی اور ان کو صحیح کیوں کہا جاتا ہے، اس کا پہلی وجہ تو ہے صحت روایت، یعنی روایت میں صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، صحیح روایت لانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور دوسری خصوصیت ہے جامعیت موضوع، یعنی اہم موضوعات کی جامع ہیں یہ کتابیں، کوئی بھی اہم موضوع ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے کوئی حدیث ان کتابوں میں درج نہ کی گئی ہو۔ تیسری ان کی خصوصیت یا خوبی ہے حسن ترتیب بہت عمدہ ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے مناسب تعداد حدیث، روایات کی جو تعداد ہے وہ مناسب، نہ تو بہت زیادہ ہے کہ لاکھوں تک پہنچ جائے، نہ اتنی کم ہے کہ سینکڑوں میں آ جائے۔ اور نمبر 5 ہے تراجم ابواب، یعنی ان کے جو ابواب ہیں ان میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اس باب یا عنوان کے تحت اب جو میں حدیثیں ذکر کرنے لگا ہوں ان سے میں نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ تراجم بخاری شریف کا تراجم تو بہت زیادہ مشہور ہیں۔
اور اسی طرح تلقی بالقبول، یعنی عوام میں ان کو نا مقبولیت بھی حاصل ہو گئی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہترین چیز ہوتی ہے اور اس سے 1-2% کم ہوتی ہے، لیکن 1-2% والی کو زیادہ مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے بنسبت اس سے 1% زیادہ بہتر کے، تو ان کو مقبولیت بھی حاصل ہو گئی تھی، یہ بھی وجہ ہے۔ اور انفرادی ان میں فضیلتیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے ترمذی شریف کے بارے میں جو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی روایت کو ذکر کرتے ہیں تو اس میں فقہی احکام کے حوالے سے فقہی اقوال کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقابل فقہ کے بانی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ طرز اختیار کیا کہ ایک حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں مختلف فقہا کی آراء کو حدیث ذکر کرنے کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی گفتگو تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔